کچھ شعر میں نعت پاک پہ پڑھتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ محبتوں کے ساتھ آپ لوگ سماعت فرمائیں. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. اور تاریخ کے حوالے سے ایک شعر، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی شان ہے، جو سر علامہ حسن رضا نے اپنی شاعری میں بیان کی ہے، اس چیز کو آپ سماعت فرمائیں. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو،
دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. اور شعر آخر، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں یہ کلام پڑھ دیجئے تو کم سے کم پڑھنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. ایک ایک شعر کو وہ 10 بار پڑھوا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی گہرائی کو وہ سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز، ماہ محرم الحرام کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو سب کی توجہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، جو کارنامہ آپ نے کربلا کے میدان میں انجام دیا، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے محبوب آپ فرمائیے قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ کو کوئی اجرت نہیں چاہیے. آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں یہ بات عرض کی گئی، بتلائی گئی کہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، تو کس بات کی اجرت؟ اور دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دینا ہے تو جو میری قرابت ہیں، میری جو اہل بیت ہے، میرے جو گھر کے افراد ہیں، ان سے تم محبت کرو. یہ 2 حصے ہیں. اس آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس کے شان نزول کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ پائے، کیونکہ اس آیت کے اندر اہل بیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اور آپ محبت کریں. کیسی محبت کریں؟ جیسی محبت ہم اور آپ آج بظاہر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسی محبت، یا جو ہمارے اکابرین نے کر کے دکھلائی ہے ویسی محبت. پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، کس بات کی اجرت لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع فرمایا. اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے لیا
اور لینے کے بعد فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں لینی. ہم اگر کہیں سالوں محنت و مزدوری کرے اور آخر وقت پر اگر مالک یہ کہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں اجرت نہیں ملنے والی، اجرت تم کو نہیں لینی ہے، تو بتائیے ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے نبی کے درمیان کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سو سال کا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال تک کوئی رہبر نہ ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، کوئی صحیح راستہ بتلانے والا نہ ہو، تو لوگ کس طریقے سے گناہ کے دلدل میں دھس چکتے ہیں. اگر اس چیز کو جاننا ہو تو آپ تاریخ مکہ اٹھا کر کے پڑھیے. جب کوئی بتلانے والا نہ ہو، جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو، آج بھی دھیرے دھیرے دنیا قرب قیامت کے قریب جا رہی ہے. علم دھیرے دھیرے یہاں سے اٹھتا جا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں ہمیں اور آپ کو. اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ دے دے. بہت تیزی سے رنگ بدل رہا ہے، بہت تیزی سے لوگ گناہ کے اڈوں کی زینت بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب کوئی راستہ دکھلانے والا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تاریخ مکہ اٹھا کر کے پڑھیں کہ ایک انسان اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آپ نے یہ باتیں سنی کہ لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی میرا داماد نہ بن جائے. عرب کے معاشرے میں جب جہالت بہت زیادہ تھی تو اس چیز کو لوگ بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے کہ کوئی میرے گھر کا داماد بن جائے. اس وجہ سے ایک انسان بچی کی پیدائش پر ہی اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. اسی عرب کی یہ تاریخ ہے کہ ایک انسان ایک دو عورتوں کو نہیں بلکہ سینکڑوں عورتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا. کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا تھا. اسی عرب کی یہ تاریخ ہے کہ کسی کا مال لے لیتے تھے، دینے کی دوبارہ نیت نہیں ہوتی. اسی عرب کی تاریخ ہے کہ غریبوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ لوگ موت کو گلے لگانا زندہ رہنے سے آسان سمجھتے. اسی عرب کی تاریخ ہے کہ لوگ اپنی سگی ماں، بہو، بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے اور ان کے سر کے اوپر جو تک نہیں رینگتی تھی. یہ عرب کی تاریخ ہے. اسی عرب کی یہ تاریخ ہے کہ لوگ اتنا ظلم و ستم لوگوں کے اوپر ڈھاتے تھے، اتنا ظلم و ستم لوگ ایک انسان کے اوپر کرتے تھے کہ ایک انسان موت کو گلے لگانا آسان سمجھتا تھا اس کے مناسبت کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنا پڑے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنا تھا. ان ساری چیزوں کا حضور کو خاتمہ کرنا تھا. اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ یہ کام آسان ہے تو میاں آج تو ہم اور آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بالغ ہوتے، اگرچہ ہم دین نہیں پڑھتے لیکن نماز کو جان جاتے ہیں، قرآن کو جان جاتے ہیں. بزرگوں سے عقیدت کیسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر کے ہم ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں. لیکن وہ عرب کی زمین جہاں پر لوگ نہ اسلام کو جانتے تھے، نہ قرآن کو جانتے تھے، نہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، بلکہ 370 سے زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پانی دینے والا خدا ہے، یہ آگ والا خدا ہے، یہ ہوا چلانے والا خدا ہے. یعنی کہ اس کی جتنی ضرورتیں ہوتی تھیں ان ساری ضرورتوں کے لیے ایک انسان الگ بت بناتا تھا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تشریف لائے اور 40 سال تک ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں آپ نے اپنا وقت دیا، اور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اب اپنی نبوت کا اعلان فرمائیے اور ان سارے غلط رسومات کا آپ کو خاتمہ کرنا ہے۔ آپ بتائیے یہ آسان کام ہے؟ آسان کام ہے؟ آج ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ایک مؤذن مسجد سے یہ صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کسی باپ کے سر کے اوپر یہ جو تک نہیں رینگتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ سکے چل کر کے نماز ادا کر لو، نہ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ پاتی ہے چل کر کے نماز ادا کر لو۔ میاں اللہ کے رسول کو ایسے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا تھی جو نہ نماز کو جانتے تھے، نہ قرآن کو جانتے تھے، نہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو کتنا آسان کام تھا؟ بہت مشکل کام تھا۔ ان سارے رسومات کو ختم کرنا آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا، اور بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کاندھے پر ڈالی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ وہی پیغمبر مکے کی سرزمین پر جب تشریف لائے اور ایسے لوگوں کے بیچ میں تشریف لائے جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، انہی لوگوں پر جب کام کرنا آپ نے شروع کیا تو انہی لوگوں میں سے کسی کو نکالا تو صدیق اکبر بنا کر کے نکالا، کسی کو فاروق اعظم بنا کر کے نکالا، کسی کو عثمان غنی بنا کر کے نکالا، کسی کو مولا علی بنا کر کے نکالا، اور میرے عزیز حجت الوداع کے موقع پر ایسے ایک دو نہیں بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ٹیم آپ کے سامنے میں موجود ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی ٹیم آپ کے سامنے میں موجود تھی۔ میرے عزیز یہ کام میرے آقا نے تنہا فرمایا، اور آپ دیکھ لیجئے مکہ کی زندگی میرے آقا کی اٹھا کر کے، جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ باحیات رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے انتقال پرملال کے بعد آپ نے الگ الگ موقعوں پر 10 نکاح فرمائے، اور اس میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، باقی سب کے سب بیوہ عورتیں تھیں۔ آپ دیکھیے، میں یہ بات عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مفہوم آپ صحیح سے سمجھ پائے۔ ایک انسان کی جب شادی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں اس کے اوپر کم ہوتی ہیں، جب طبیعت چاہی کہیں بھی چلے گئے، جب طبیعت چاہی جو جی میں آیا وہ کرنے لگے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کے اخراجات اس سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو ایک انسان اپنی ضرورتوں میں اس طریقے سے الجھ جاتا ہے کہ جو انسان 6 گھنٹے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم نکالتا تھا، آج اس کے پاس 1 گھنٹے کا وقت نہیں ہے کہ کہیں گھوم ٹہل سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بیوی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات رہتی تھی، تو سوچئے حضور کے اخراجات کتنے زیادہ اور زیادہ تھے۔ اور نامور جو انسان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے یہاں اتنا ہی زیادہ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے۔ کسی ایریا میں اگر کوئی سباسد ہو، آپ وہاں جا کر کے دیکھیے، ہر وقت 2-4 لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی اپنی شکایت لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ شکایت لے کر کے بیٹھا ہے۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ جو جتنا نامور انسان ہوتا ہے اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ اپنی شکایتوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارے اور آپ کے نبی سے زیادہ کوئی دنیا میں نامور ہے؟ آخری نبی بنا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھے پر اتنی زیادہ آ گئی کہ جو نبی تجارت کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، آج اتنا وقت نہیں ہے کہ تجارت کے لیے آپ چلے جاتے۔ تو سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کر لے، اور حضور ہر وقت نبوت کی ذمہ داریوں میں الجھے رہتے ہیں، کبھی یہاں تبلیغ کے لیے کبھی وہاں تبلیغ کے لیے، کبھی وہاں۔ تو سارے صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضور کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، حضور کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا، تھوڑا تھوڑا پیسہ ماہانہ ہم اپنی کمائی سے نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سارے صحابہ نے یہ مشورہ کیا،
اور یہ کام کیا بھی، لیکن جب نذرانہ دینے کی بات آئی تو کسی نے کہا تم جا کر کے دے دو، کسی نے کہا تم دے دو، کسی نے کہا تم دے دو۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ حضور کو جا کر کے ہدیہ یا نذرانہ پیش کر سکتے۔ کس کے اندر یہ طاقت ہوتی؟ جس نبی کی دہلیز سے ساری کائنات پل رہی ہے، کس کے اندر یہ جرت تھی کہ ان کو جا کر کے کوئی ہدیہ پیش کر سکے؟ تو سارے صحابہ نے کہا حضرت عباس سے کہو، یہ حضور کے چچا عمر میں بڑے ہیں، حضور بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت عباس سے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ہدیہ لے کر کے حضور کو جا کر کے پیش کریں۔ حضرت عباس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے یاروں نے، یہ آپ کے غلاموں نے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا ہے۔ حضور اپنی ہاتھ میں لیتے اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو، کیا کہو؟ لا اسالکم علیہ اجرا، اجرت دینے آئے ہو اس بات کی کہ میں نے تمہارے اوپر تبلیغ کی ہے، اس بات کی کہ میں نے تم کو نماز سکھلائی ہے، اس بات کی کہ میں نے تم کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے کا مسافر بنایا ہے، اس بات کی کہ میں نے تم کو اچھا انسان بنا دیا ہے۔ لا اسالکم علیہ اجرا، سنو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دینا ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور کیوں کرو؟ اس میں حضور کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا اس میں میرا فائدہ نہیں، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کشتی نوح کے مانند ہے۔ جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، طوفان نوح میں وہی لوگ سلامت رہے تھے، وگرنہ جتنے لوگ سوار نہیں ہو پائے تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ طوفان نوح تھا، لیکن اے لوگوں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس کو طوفان قیامت کہتے ہیں، اگر اس کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جتنے لوگ اس میں سوار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن ہم اور آپ محبت کرنے پہ آ گئے تو کیسی محبت کر رہے ہیں؟ اظہار تو کرتے ہیں نا محبت کا، لوگوں کو بات بری نہ لگ جائے، لیکن یہ کڑوی سچائی ہے۔ آپ نکل جائے محرم الحرام کے مہینے میں اور خاص کر کے عاشورہ کے دن، ایسے ایسے آپ کو حسینی نظر آئیں گے، ایسے ایسے حسینی نظر آئیں گے جو سال میں ایک دن بھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، اور شراب کے نشے میں ٹن ہو کر کے حضرت امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ شراب کے نشے میں ٹن ہو کر کے، شراب میں ٹن ہے، منہ میں مسالہ دبائے ہوئے ہیں، پان چبا رہے ہیں، اور یا حسین یا حسین، کمر کے اوپر پینٹ نہیں رک رہی ہوتی ہے لیکن ڈھول پیٹ کر کے یا حسین کا نعرہ لگاتے اور کہتے مجھ سے بڑا پکا حسینی کوئی نہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی شہدائے کربلا کو جب یہ منظر آپ روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایسی قوم کے لیے میں نے قربانی دی ہے، میں نے ایسے لوگوں کے لیے علی اصغر کو کٹوایا ہے، میں نے ایسے لوگوں کے لیے علی اکبر کی قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی روحانی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو میرے عزیز اپنے محبت کے طریقے کو بدل ڈالو، اس لیے کہ محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور وہی محبت فائدہ پہنچائے گا جو ہمارے اکابرین نے کر کے دکھلایا۔ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ بریلی شریف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں جن کا نام مصطفیٰ رضا خاں ہے، اور جن کو مقبولیت پوری دنیا میں ہوئی مفتی اعظم عالم کے نام سے، اپنے زمانے کے بہت جید بزرگ ہیں۔ آپ کا ایک مرید تھا غالباً رامپور وغیرہ کا رہنے والا، جیسے آپ حضرت کی محبت میں حضرت کی عقیدت میں آ جاتے ہیں، ویسے ہی وہ حضور مفتی اعظم ہند کی محبت میں ہر جمعے کو حاضر ہوتا کہ چلو اپنے پیر و مرشد کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد دستبوسی کریں گے، دعا کرائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ عادت بنی رہی۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ ہر ہفتے کہیں چلے جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ جمعے کے دن اپنے پیر و مرشد کی اقتداء میں جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں، چلا آتا ہوں۔ تو دوست جو تھا
بزرگوں کی عقیدت سے خالی تھا، وہ ان چیزوں کو مانگتا نہیں تھا۔ اس نے کہا یار آج کل کے پیروں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں لیکن اس کے اندر پیر والی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، علم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ کم سے کم مسئلہ کتاب دیکھ کر کے خود ہی بیان کر سکے۔ تو مرید نے کہا لیکن میرے پیر صاحب تو مفتی ہیں الحمدللہ، اور مفتی اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کسی دن مجھ کو لے کر کے چلنا، میں تمہارے سامنے میں تمہارے پیر کی پول کھول دوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اب چونکہ مرید تھا، عقیدت رکھتا تھا، اب یہ جملوں کا وار اپنے دل کے اوپر ہفتے بھر تک کیسے برداشت کرتا؟ اس نے کہا اب ہفتے بھر جمعہ کا انتظار تو نہیں کر سکتے، کل دوبارہ چلتے۔ اپنے دوست کو لیا اور حضور مفتی اعظم عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی حضور مفتی اعظم ہند کی نظر آپ کے اوپر پڑی تو کہا میاں کل تو آئے تھے، کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا دوست ہے، اس کے کچھ سوال ہے، وہی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند جس کمرے میں آرام فرماتے تھے اس میں 2 کمرے ہیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ اسی کمرے میں میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رہا کرتے تھے۔ ایک کمرہ باہر سے اندر جانے کے لیے اور ایک اندر سے گھر کے اندر جانے کے لیے دروازہ ہے۔ تو گھر کے اندر آدمی بلا تکلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے مجھے لگے کہ انسان ہی بیٹھے، مجسمہ نہیں ہے۔ بلا تکلف ہوتا ہے کہ نہیں گھر کے اندر انسان؟ کبھی کپڑے اتار کر کے لیٹ گئے، کبھی ٹوپی کہیں سائیڈ میں رکھ دی، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر ایک انسان بلا تکلف نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ حضور مفتی اعظم بلا تکلف بیٹھے ہوئے تھے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں تھی، جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، بنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مرید آ گیا تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور یہ میرا دوست ہے، اس کے کچھ سوال ہے، آپ اس کے جواب دے دیجئے پھر میں چلا جاؤں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کیا بتاؤ، کیا سوال ہے؟ کہنے لگا حضور یہ بتلائیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا ہیں، آپ بتلا دیجئے، یہی پوچھنے کے لیے آیا۔ اتنا پوچھنا تھا، حضور مفتی اعظم عالم اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے اندر کے دروازے سے گھر کے اندر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو یہاں مرید کا جو دوست تھا اس نے کہا دیکھا میں نے تم کو کہا تھا آج کل کے پیروں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ کتاب پڑھتے اڑتے نہیں ہیں، ان کو حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں پتا ہیں، کتنی بیٹیاں تھی حضور کی یہ بھی نہیں پتا ہے، اب تم ان کو علامہ کہتے ہو، پیر صاحب کہتے ہو، دیکھو تمہارے سامنے میں پول۔ اب مرید کے دل کے اندر بھی بہت سارے خیالات ابھرنے لگے کہ سوال تو بہت آسان تھا، اگر بتا دیتے چلے جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب جیسے ہی اندر گئے تو دوست نے کہا ایک بات بتاؤں، ایسا نہیں کہ سوال کا جواب نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن اب یہ کتاب دیکھیں گے کہ حضور کے بیٹیوں کے کیا نام تھے، پھر تم کو آ کر کے یہ بتلائیں گے۔ حضور مفتی اعظم عالم تھوڑی دیر کے بعد جب گھر کے اندر سے تشریف لائے حجرے کے اندر، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جسم کے اوپر جبہ مبارک زیب تن کیے ہوئے، سر کے اوپر عمامہ شریف ہے، داڑھی کے بال سے تازہ وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور اس حالت میں آپ گھر کے اندر سے باہر آئے اور مسند کے پاس بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ مرید نے کہا حضور آپ سے سوال جو کیا گیا تھا اس کا جواب دے دیتے تب اندر چلے جاتے، پتا ہے دل کے اندر کیا کیا خیالات پیدا ہو گئے اتنی دیر میں۔ تو کہنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ سے صرف اتنا تو پوچھا تھا حضور کے بیٹیوں کے نام کیا ہے، کتنی بیٹیاں تھی آپ بتا دیتے تب چلے جاتے۔ حضور مفتی اعظم عالم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کہنے والوں، سنو اہل بیت سے محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم عالم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کیا کہا؟ حضور کے بیٹیوں کے نام لے لوں اور بغیر وضو کے لے لوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں وضو بنانے کے لیے گیا تھا، کیا تم کو حضور کی یہ حدیث نہیں پتا کہ میدان محشر میں جب سیدہ فاطمہ کی سواری گزرے گی تو میدان محشر میں ندا آئے گی اے لوگو اپنی نظر نیچی کر لو، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے بیٹی کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ جس سیدہ فاطمہ کہ پردے کا اتنا خیال
ان کی اتنی عزت میدان محشر میں کی جائے گی، کیا میں دنیا میں رہ کر کے ان کا نام بغیر وضو کے لے لوں؟ آج اسی گھر کا نام لینا ہو، اسی کے گھر کے فرد کا نام لینا ہو تو شراب کے نشے میں ٹن ہے، اور یا حسین منہ میں مسالہ دبائے ہوئے ہیں، یا حسین، اور کوئی مولانا کہہ دے تو بعض جگہوں پر تو مولویوں کو لوگوں نے یا تو قید کروا دیا ہے، اور بعض جگہ کے جاہل لوگوں نے عالموں کے اوپر ایسا ایکشن لیا، مار پٹ کر کے ان کو لوہ لوہان کر دیا ہے۔ سخت بات ہے میرے عزیز، ایسی محبت اہل بیت کی کام نہیں آئے گی۔ ایسی محبت کرے، آپ کو پتہ ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور یہ آیت ایسی آیت ہے کہ کسی کو اگر یہ جانچنا ہو کہ میں کتنا پکا مسلمان ہوں تو اس کو ایک طرف رکھیں اور اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، یہاں اکثر حفاظ کرام آتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے محبوب آپ فرمائیے، تمہارے باپ، آپ گنتی کریں 8 چیزوں کا ذکر ہے، کتنی چیزوں کا ہے؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور تمہارا مال، اور وہ مال تجارت جس کے کھو جانے کا تم کو زیادہ خوف ہو، ڈر ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جیب کے اندر 20-25 ہزار روپے تھے، کہیں گر گئے، صدمہ 2-3 دن تک رہتا ہے، لیکن وہ کاروبار جس سے پیسے آتے ہیں اگر وہ ٹھپ پڑ جائے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کاروبار جس کے بند ہونے کا تم کو زیادہ ڈر ہو، اور تمہارے قیمتی مکانات اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان 8 چیزوں کی محبت پر، اگر ان 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے تو ایک انسان کو رونا چاہیے۔ 3 چیزوں کی محبت، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ 3 چیزیں ایک طرف ہے اور یہ 8 چیزیں ایک طرف ہے۔ فرمایا یہ 8 چیزیں اگر ان 3 کے اوپر غالب آ جائے تو سمجھ لینا تمہارا ایمان بیکار ہو چکا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کے اوپر یہ 3 چیزیں غالب آ جائے تو تمہارا ایمان مضبوط۔ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک زمانہ تھا، قصے کہانیاں گھر کے اندر بہت زیادہ سنی اور سنائی جاتی تھی۔ ایک زمانہ وہ رہا جس زمانے میں لیلا اور مجنوں کا قصہ بہت مشہور ہوا، بہت زیادہ مشہور ہوا۔ لطیفے کے طور پر انہوں نے عرض کیا ہے، لیکن بات بہت پتے کی آپ نے کی ہے۔ فرمایا بہت مشہور تھا۔ ایک دن لیلا کے دروازے پر اس کا مجنوں آیا، اور مجنوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور آ گئے۔ دروازے پر دستک دی، لیلا نے اپنی خادمہ کو بھیجا، کہا کون؟ فرمایا مجنوں۔ لیلا کی خادمہ نے جا کر کے لیلا سے کہا کہ آپ کا مجنوں آیا ہے۔ لیلا نے اندر سے پلیٹ کے اندر حلوہ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے مجنوں کو دے دو۔ جب خادمہ باہر حلوہ لے کر کے آئی، پلیٹ کے اندر سے جب خوشبو آئی تو سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے۔ اب چونکہ خادمہ جانتی تو تھی نہیں کہ اس میں مجنوں کون ہے، عاشق کون ہے، تو اس نے کہا مجنوں کون ہے؟ تو فرمایا کیا کام ہے مجنوں سے؟ فرمایا مجنوں کے لیے لیلا نے حلوہ بھجوایا۔ جیسے حلوہ کی بات آئی سارے لوگ آ گئے، کہنے لگے میں مجنوں ہوں، کہنے لگے میں مجنوں ہوں، میں مجنوں ہوں۔ اب خادمہ پریشان ہو گئی،
کہ میں تو یہ سوچتی تھی کہ لیلا کے ایک عاشق ہے، لیلا کا ایک عاشق ہے، یہاں تو سینکڑوں ہیں۔ جا کر کے اندر پریشان ہو گئی تو سوچی کیا کروں، تو تھوڑا تھوڑا سب کو حلوہ دیا، تھوڑا تھوڑا دیا، اور دینے کے بعد جا کے لیلا سے کہا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تمہارا ایک عاشق ہے، یہاں تو سینکڑوں ہیں۔ تو لیلا نے کہا تم غلط بول رہی ہو، میرا عاشق تو ایک ہی ہے، عاشق تو ایک ہے۔ اگر پتہ لگانا ہو تو یہ آیت مبارکہ کسوٹی ہے جانچنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کی ہے۔ میرا مجنو تو ایک ہے، اگر پتہ لگانا ہو تو سنو، اسی پلیٹ کے اندر اب چاقو رکھ کر کے جاؤ، اب پھر سے وہ حلوے کی لالچ میں سامنے میں آئیں گے۔ اب جب کہیں کہ کیا ہے تو کہنا اگر تم مجنو ہو تو بدن کے کسی حصے کا گوشت دو کاٹ کر کے۔ اب سارے لوگ جتنے حلوہ خور مجنو تھے، سارے لوگوں نے دیکھا کہ پھر سے اندر سے کچھ آیا ہے، سب حاضر ہوئے اور گردن اٹھا کر کے حلوہ کی طرف دیکھا تو اس میں چاقو۔ تو خادمہ نے کہا جو مجنو ہے اپنے گوشت بدن کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کر کے دے۔ اب جتنے حلوہ خور مجنو تھے سب بھاگ گئے، جو پکا عاشق تھا وہی کھڑا رہا۔ ٹھیک اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں حلوہ خور مجنو کے طریقے سے امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، مسالہ کھا کر کے حسین، شراب کے نشے میں ٹن ہو کر کے یا حسین بولنے والے لوگ، ان سے کہہ دو امام حسین کے مشن پر چلنے کے لیے، دیکھیے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کہہ دو نماز پڑھنے کے لیے ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کہہ دو اللہ اس کے رسول کی راہ میں وقت نکالنے کے لیے کیا حالت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز، حلوہ خور مجنو کے طریقے سے آپ عاشق حسین نہ بنے، ویسے عاشق بنے جس سے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے۔ جیسی محبت ہمارے اکابرین نے کر کے دکھائی ہے۔ پتہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ شریف میں سیر کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچوں کے بیچ میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد میرے آقا نے اس بچے کو زمین پر رکھا اور چلے گئے۔ سارے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہاں درجنوں بچے کھیل رہے تھے، آپ نے صرف ایک بچے سے پیار کیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا حسین ایک دن اسی جگہ پر کھڑا تھا تو میں نے اس بچے کو دیکھا کہ حسین جہاں کھڑے تھے اس کے پیر کے پاس سے مٹی اٹھاتا اور اپنے آنکھوں سے لگاتا۔ یہ ادا اس کی مجھ کو اتنی پسند آئی کہ اس ادا کی وجہ سے میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، اور سنو اس کی وجہ سے اس کے والدین سے بھی پیار کرتا ہوں، اور دنیا میں یہ اجر ہے کہ اس سے محبت کرتا ہوں، اور آخرت میں اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا، اور اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایسی محبت کرے حضرت امام حسین۔ ہمارے پاس تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، ہمارے اکابرین نے کیسے اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر کے بتلائی۔ کبھی پڑھے ان تاریخوں کو، کبھی پڑھے ان دبے ہوئے اوراق کو پلٹ کر کے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، یہاں بھی فیض ملے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول نے چاہا تو اس کے نواسوں کے صدقے میں انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز محبت ہو تو ایسی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دینی ہے تو یہ جو میری اہل بیت ہے اس سے محبت ہے۔ تو ہم اور آپ جیسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس میں یہاں پر ریاکاری ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسئلے سے سمجھاؤ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہی جمعے میں میں بیان کر رہا تھا، نماز کے 6 شرائط ہیں، اور 6 شرائط میں سے ایک ہے ستر عورت۔ کیا ہے؟ ایک شرائط کیا ہے؟ ستر عورت۔ شرائط نماز اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، جس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی ہے، وہ 6 ہے۔ 6 کیا کیا ہے؟ طہارت، ستر عورت،
نماز کا وقت ہونا، استقبال قبلہ، نماز کی نیت کرنا اور اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرنا، یہ 6 شرائط ہے۔ کیا یہ شرائط ہے نماز کے لیے؟ اور 5 کا نماز سے پہلے اور پوری نماز مکمل ہونے تک باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر بیچ میں ایک بھی فوت ہو گئی تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک پہ میں بات کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ستر عورت، ایک انسان کا کتنا بدن کھلا ہوا ہو نماز کی حالت میں جس سے اس کی نماز ہو جائے، تو مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے ٹخنے تک۔ کہاں تک؟ ٹخنے تک، ٹخنے کے اوپر تک یہ جو ستر ہے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹخنے کے نیچے کی شلوار جس انسان کی لٹکتی ہے، لیکن شرط کے ساتھ ہے۔ کیا شرط کے ساتھ ہے؟ تکبر میں اگر کوئی انسان لٹکا کر کے گھومے، تکبر میں، جیسے ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ نکل گیا، نکل آیا نا، اور اکثر ہندوستانی اس بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس سے نجات دے۔ پیٹ جب نکل آتا ہے، خون جب نکل آتا ہے، تو آپ اگر جاربن یہاں پہ باندھیں گے تو پیٹ کی وجہ سے آٹومیٹک وہ پھسل کر کے نیچے چلا جاتا ہے، پاجامہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو یہ تکبر میں نہیں ہے، یہ تکبر میں نہیں ہے، مجبوری میں یہ چیز یہاں سے یہاں چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تکبر میں ایک انسان ٹخنے کے نیچے شلوار لٹکا کر کے چلے تو پیر کے اس حصے کو اللہ جہنم میں جلائے، لیکن اگر تکبر میں نہیں کرے، باندھا تھا یہاں پر لیکن وہ مجبوری کے تحت وہ چیز نیچے چلی گئی تو اس کو تکبر نہیں کہتے۔ تو فرمایا ناف سے لے کر کے ٹخنے کے اوپر تک مرد کا ستر نماز کی حالت میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب سنیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جس کو میں ماہ محرم کے خرافات سے ملانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عورتوں کے لیے ستر کیا ہے نماز کی حالت۔ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اب بتائیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ستر کیا ہے؟ چہرے کے علاوہ یہ ہتھیلی، اور ہتھیلی کے بعد یہ پاؤں کا آخری حصہ جس کو ہمارا تلوا کہتے ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے بدن کا کوئی بھی حصہ نماز کی حالت میں کھولنا جائز نہیں ہے، اور اگر کھل جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں الحمدللہ دیکھیے جب وہ کپڑا سلواتی ہیں تو ان کی آستین آدھی ہوتی ہے، اور اس آدھی آستین میں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں نماز ان کی ہونے کی بات تو دور ہے، نماز شروع بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شرائط نماز میں جو سترے عورت ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، جس عورت کو اللہ نے پیدا کیا، جس عورت کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی بارگاہ میں جب وہ بلاتا ہے تو اتنے پردے کے ساتھ بلاتا ہے، تو جس غیر محرم سے پردے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے میں کھلے جانے کی اجازت کو کیسے دے دے گا؟ اور محرم الحرام میں ہوتا کیا ہے؟ محرم کے نام پر، تعزیہ کے نام پر ہماری ماں بہنیں جماعت بنا کر کے جب نکلتی ہیں تو بجائے اچھے کام کے حرام خوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کو غلط نگاہ سے، وہ اس کو غلط نگاہ سے، وہ اس کو غلط نگاہ سے تاک جھانک رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے آنکھ کو بھر لے، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ جب ہم نکلتے ہیں ہزاروں مردوں کے اوپر نظر پڑتی ہے،
اور یہ شرابی نشیڑی گنجیڑی جو اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ڈھول تب زیادہ اور پیٹتے ہیں جب ہماری ماں بہن بہوتی کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی محبت حضرت امام حسین سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے تبصر سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔ جو غلط رسومات ہے اس کو ختم کیا جائے، غلط کام جو اس کے بدلے میں ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ امام حسین سے محبت کے قائل کون ہے کہ جو نہ کرتا ہو محبت، لیکن ایسی محبت جس سے بدنامی ہمارے حصے میں آتی ہو، ایسی محبت کو اپنے آپ سے دور رکھے، ایسی محبت کرے جیسے ہمارے اکابرین نے کر کے دکھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسین اور پوری اہل بیت سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے توسل سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے کسی کا مکمل کیا جائے۔ اب آئیے کھڑے ہو جائے، مؤدب طریقے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خیرات کریں۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، الصلاۃ والسلام۔ سر قلم کر جو میرا یا کاٹ جو میری زبان، سر قلم کر جو میرا یا کاٹ جو میری زبان، میری نس نس میں بسا ہے، میری نس نس میں بسا ہے، الصلاۃ والسلام، میری نس نس میں بسا ہے، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، صلاۃ والسلام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، روشنی میں
رسول اللہ میں سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، ہجر میں مشکل ہے جینا، چاک ہوا دل اور سینہ، تھامئے میرا سفینہ، یا شفیع المذنبین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، ہے حسرت در پہ